ایک دوسرے کو بولے مسیح کا جتنا مبارک. Today is our resurrection day. ٹھیک ہے, آج کا دن, آج کے دن کو جو نام دیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ میں نے صبح میسج میں بتایا. آج کے دن کو کیا نام دیا گیا ہے؟ یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے. ہاللویا. بس کے جواب آئے کلام کے طرف. مرکز کی معرفت لکھی گئی انجیل, مرکز کی معرفت لکھی گئی انجیل 16واں باب پہلی 2 آیات. اس کی ایکو تھوڑی کم کر دے تاکہ سب کو سمجھ آئے, اور اس پنکھے کو بند کر دے, یہ پریشان کر رہا ہے. دوسری ڈبی کا پہلا بتا. اوکے ڈن. تھوڑا برداشت کر لیں گے. اچھا 16واں پہلی 2 آیت. جب سبت کا دن گزرا, جب سبت کا دن گزر گیا تو مریم مگدلینی اور یعقوب کی ماں مریم اور سلومی نے خوشبودار چیزیں مول لی تاکہ آ کر اس پر ملے. وہ ہفتے کے پہلے دن بہت سویرے جب سورج نکلا ہی تھا قبر پر آئی اور آپس میں کہتی تھی کہ ہمارے لیے پتھر کو قبر کے منہ پر سے کون لڑکائے گا. کلام خدا کا پڑھا, سنا اور اس پر عمل کیا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو. میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں, آج میں آپ کے ساتھ متی, مرکز, لوکا اور یوحنا ان چاروں کتابوں میں سے تھوڑا تھوڑا مسیح کے جھوٹنے کے تعلق سے شیئر کروں. یہاں پر لکھا ہے مرکز پہلا باب اور 16 باب پہلی آیت میں, جب سبت کا دن گزر گیا تو مریم مگدلینی. یہ جو مریم مگدلینی ہے نا, خداوند یسوع مسیح نے اسے آزاد کیا تھا. کیوں؟ کیونکہ یہ پوزیسڈ تھی. ابلیس نے اسے پکڑا ہوا تھا. مریم مگدلینی وہ خاتون تھی جو یسوع مسیح سے بے حد محبت کرتی تھی, کیونکہ اسے پتا چل گیا تھا کہ میرا نجات دہندہ یسوع ہے. بائبل میں کئی مریم کا ذکر آیا ہے. بائبل میں لکھا ہے کہ مریم جو ہے, مریم مگدلینی یسوع مسیح سے بہت محبت کرتی تھی. یہ بائبل میں لکھا ہے. بائبل مقدس کے اندر ہمیں مریم مگدلینی ملتی ہے, پھر خداوند یسوع مسیح کی ماں مقدسہ مریم کا ذکر ہے, لازر کی بہن مریم کا ذکر ہے, اور ایک وہ مریم ہے جسے یسوع نے آزاد کروایا. یعنی وہ بدروحوں کی گرفت میں تھی اور یسوع مسیح نے کیا کیا؟ اسے آزاد کروایا. یہاں پر دیکھتے ہیں مریم مگدلینی اور یعقوب کی ماں مریم اور سلومی, ان بہنوں نے کیا کیا؟ یہ بہنیں خوشبودار چیزیں لے کر قبر کی طرف جا رہی تھی, لیکن ان کے من میں ایک سوال تھا, ان کے دل میں ایک سوال تھا کہ ہمارے لیے قبر کے منہ سے پتھر کون لڑکائے گا؟ کون ہمارے لیے اس پتھر کو لڑکائے گا؟ یہ سوال ان کے اندر تھا, اور اس سوال کے باوجود یہ اس قبر کی طرف بڑھتی جا رہی تھی جہاں پر یسوع کو رکھا گیا تھا.
آئے دیکھیے میرے ساتھ لوکا 24 باب 5 آئے. لوکا 24 باب 5 آئے. جب وہ ڈر گئی اور اپنے سر زمین پر جھکائے تو انہوں نے ان سے کہا کہ زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ وہ یہاں نہیں بلکہ جی اٹھا ہے. مریم مگدلینی، یعقوب کی ماں مریم اور سلومی جب قبر کے پاس پہنچی تو انہوں نے پتھر کو لڑکا پایا. قبر کے منہ سے ہٹا ہوا تھا اور ایک فرشتہ آ کر ان سے کہتا ہے کہ تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ کیوں ڈھونڈتی ہو؟ آج ہم اس پر تھوڑا سا بات کریں. زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ جب آپ یوحنا میں پڑھیں گے وہاں پر بھی مریم یسوع کو ڈھونڈ رہی ہے. مریم مگدلینی کے اندر ایک ایسی انکریجمنٹ پائی جاتی ہے کہ وہ یسوع مسیح کی متلاشی ہے، یسوع کو ڈھونڈ رہی ہے. اس مریم کی زندگی سے آپ ایک خاص بات دیکھ سکتے ہیں کہ وہ خداوند کی کھوجی ہے، خداوند کو ڈھونڈنے والی ہے. ہمیں ان آیتوں سے پتا چلتا ہے کہ خداوند کو یہ تلاش کرنے والی ہے، ڈھونڈنے والی ہے کہ کسی طریقے سے مجھے خداوند مل جائے. جب یہ خوشبودار چیزیں لے کر نکلی ہیں، ہو سکتا ہے جب یہ مارکیٹ سے خوشبودار چیزیں لیتی ہوں تو شاگردوں نے ان سے سوال کیا ہو کہ تم یہ خوشبودار چیزیں تو لے رہی ہو لیکن قبر کے منہ پر پتھر ہے. وہاں پر رومی حکومت کی سٹیمپ لگی ہوئی ہے، مہر لگی ہوئی ہے. پھر وہاں پر پہرے داروں کو بٹھایا گیا ہے اور جو رومن سولجر ہوتے تھے وہ اپنے ہر کام میں بڑے ذمہ دار ہوتے تھے. اور اس فلسطینیوں کے خط 6 باب میں روحانی ویپنز کا ذکر کرتا ہے اور وہ کمپیئر کرتا ہے رومن سولجر کے ساتھ کہ جو رومی سپاہی ہوتے تھے جب وہ سوتے تھے تو تب بھی بوٹ پہنے ہوئے سوتے تھے، ان کی تلواریں ان کے ساتھ لگی ہوتی تھی. پھر یہ جو رومن سولجر تھے یہ گروپس میں لڑتے تھے، یعنی اپنے ہر کام میں یہ بڑی مہارت رکھتے تھے اور بڑے ذمہ دار تھے. ہسٹری ہمیں یہ بتاتی ہے کہ انہوں نے 9 بجے پورے 9 بجے یسوع مسیح کو صلیب پر لٹکا دیا. اور رومنز میں یہ رول پایا جاتا تھا کہ اگر انہوں نے ایک دن میں 100 لوگوں کو بھی صلیب دینا ہے تو 9 بجے صلیبیں کھڑی ہوتی تھی. اس قدر یہ ماہر تھے اپنے کام میں، اس قدر یہ ذمہ دار تھے اپنے کام میں کہ جو ذمہ داری ان کو دی جاتی تھی اس میں یہ بہترین ہوتے تھے. برائے کرم بیٹھ جائیں، آپ سے لوگ ڈسٹرب ہو بیٹھ جائیں. ابھی پیچھے بہت جگہ ہے، وہ فل ہوگی تب آپ نے کچھ کرنا ہے. آیت 34 اس کی 10ویں آیت کو دیکھیں. مریم مگدلینی یسوع مسیح کی متلاشی تھی، یسوع مسیح کو ڈھونڈ رہی ہے، خوشبودار چیزیں لی ہیں. شاگردوں نے ان عورتوں سے سوال کیے ہوں گے کہ کس طرح پہنچو گی، کس طرح جاؤ
راستے میں بڑی رکاوٹیں ہیں، پرابلم ہے، لیکن وہ لوگ جو یسوع مسیح کے متلاشی ہوتے ہیں وہ یسوع مسیح کو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ ہاللویا۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا نا، جہاں 2 یا 3 میرا نام لے کر جمع ہوں گے میں ان کے بیچ میں موجود ہوں، میں ان کے بیچ میں ہوں، جہاں 2 یا 3 میرا نام لے کر جمع ہوں گے۔ آئے دیکھیں گے زبور 34 اس کی 10ویں آیت۔ زبور 34 10ویں آیت۔ ببر کے بچے تو حاجت مند اور بھوکے ہوتے ہیں، پر خداوند کے طالب کسی نعمت کے محتاج نہ ہوں گے۔ کس کے طالب؟ خداوند کے طالب، خداوند کو ڈھونڈنے والے، خداوند کو تلاش کرنے والے۔ مریم مگدلینی خداوند کو تلاش کرنے والی خاتون تھی، خداوند کو ڈھونڈنے والی خاتون تھی، اس لیے یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے فرشتہ نے ان سے کہا، جب انہوں نے فرشتے کو دیکھ کر اپنے سر جھکا لیے تو فرشتہ نے کہا تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ وہ ڈھونڈنے والی تھی یسوع کو، تلاش کرنے والی تھی یسوع کو۔ کلام میں لکھا ہے خداوند کے ڈھونڈنے والوں کو کوئی کمی نہیں۔ پڑھا نا بھی آپ نے، ببر کے بچے حاجت مند اور بھوکے رہ سکتے ہیں، لیکن خداوند کے طالب انہیں کوئی کمی نہیں، وہ کسی چیز کے محتاج نہیں ہوں گے جو خداوند کو ڈھونڈ لیتے ہیں۔ لوکا کی انجیل اس کے 19ویں باب میں ہمیں زکریا کا واقعہ ملتا ہے، اور زکریا کے اس واقعہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب یسوع زکریا کے گھر میں جاتا ہے اور زکریا کی زندگی بدلتی ہے تو وہاں پر یسوع ایک بات کرتا ہے، ابن آدم کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ ہاللویا۔ ابن آدم کیا کرنے آیا ہے؟ کھوئے ہوئے کو ڈھونڈنے اور نجات دینے آیا ہے۔ لیکن یہاں پر ہمیں مریم مگدلینی کا ایک ایسا کردار نظر آتا ہے جس کے کردار میں، جس کی سوچوں میں، جس کے دل میں ایک ہی بات کی لگن ہے کہ میں اپنے یسوع کو ڈھونڈنا چاہتی ہوں۔ فرشتہ نے کہا کہ تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی؟ وہ یسوع مسیح کی کھوجی تھی، یسوع مسیح کو کھوج رہی تھی، تلاش کر رہی تھی۔ بہنیں اٹھی ہیں اور من میں سوال لیے ہوئے مسیح کی قبر تک جا رہی ہیں کہ ہمارے لیے پتھر کو کون لڑکائے گا۔ عزیزوں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب کوئی یسوع کو ڈھونڈنے والا ہے اس کے راستے میں چاہے بڑا پتھر آئے، چاہے رومی اسٹمپ آئے، چاہے رومی سولجر کیوں نہ آئے، یاد رکھے یسوع مسیح کو ڈھونڈنے والے اس کو پا لیتے ہیں، کیونکہ یسوع زندہ ہے اور وہ ہمیشہ اپنے لوگوں کے درمیان ہے۔ خداوند کو ڈھونڈنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خداوند آپ کو یروشلم میں ملے گا، آپ یروشلم چلے جائیں، کیا خیال ہے؟ اور نہ ہی خداوند کو ڈھونڈنے کا یہ مطلب ہے کہ وہ آپ کو قبر میں ملے گا، خداوند قبر میں ملے گا۔ اور یسوع کو ڈھونڈنے کا یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ یسوع مسیح آپ کو صلیب پر ملے گا، نہ وہ یروشلم میں ملے گا، نہ وہ قبر میں ملے گا، اور نہ وہ صلیب پر ملے گا۔ اکثر لوگوں نے صلیب پر اسٹیچو لگا دیا تھا یسوع کا، یہ غلط ہے یا صحیح ہے؟ کہ یسوع مسیح صلیب پر نہیں رہا، وہ تو صرف 6 گھنٹے تک صلیب پر لٹکا، اس کے بعد اسے دفنا دیا گیا اور تیسرے دن وہ اپنے کہے کے مطابق جی اٹھا۔
हालेलुया। ना वो यरूशलेम में मिलेगा, ना वो कब्र में मिलेगा, ना वो आपको सलीब पर मिलेगा। यीशु जब भी आपको मिलेगा, जब आप उसे पुकारेंगे। कलाम में लिखा है, तू मुझे पुकार तो मैं बड़ी बड़ी और गहरी बातें जिनको तू नहीं जानता तुझ पर जाहिर करूंगा। ज़बूर 4 में दाऊद ने कहा, तू मुझे पुकार तो मैं तुझे जवाब दूंगा, क्योंकि मैं तेरी सदाकत का खुदा हूँ। हालेलुया। ये यीशु मसीह को ढूंढने वाली खातिर। यीशु ने कहा, जहां 2 या 3 मेरा नाम लेकर जमा होंगे, मैं वहां क्या हूं? मौजूद। खुदावंद को ढूंढने का मतलब पता क्या है? खुदावंद की मर्जी को अपने अंदर ढूंढना। यह है खुदावंद को ढूंढना। खुदावंद की मर्जी को कहां ढूंढना? अपने अंदर। आपके लिए खुदा की क्या मर्जी है? अभी मैंने आपको बताया, यीशु ने कहा, इब्न आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। आपके लिए खुदावंद की क्या मर्जी है? खुदावंद को ढूंढने का मतलब ही ये है कि आप अपने अंदर खुदा की मर्जी को ढूंढना शुरू करें। अपने आप को टटोले, चेक करें। आज मसीह के जीतने के मौका पर, इस रेज़रेक्शन डे पर खुदावंद को ढूंढने का मतलब है आप अपने अंदर खुदा की मर्जी को तलाश करें, खुदा की मर्जी को ढूंढे कि खुदा की मर्जी आपके लिए क्या है। यिर्मयाह 29:13 देखिए मेरे साथ। यिर्मयाह 29:13। ढूंढोगे और पाओगे जब पूरे दिल से मेरे तालिब होगे। तुम मुझे ढूंढोगे और क्या करोगे? पाओगे। और ये किसने कहा? ये खुदावंद ने कहा। मेरे अज़ीज़ों, मरियम यीशु की खोजी थी, यीशु को ढूंढने वाली थी। तुम मुझे ढूंढोगे और क्या करोगे? पाओगे जब पूरे दिल से। खुदावंद को ढूंढने का मतलब क्या है? आपके अंदर खुदा की मर्जी ढूंढी जाए। और आपके अंदर खुदा की मर्जी क्या है? क्या है खुदा की मर्जी? झूठ बोलने वाला फिर झूठ ना बोले, बल्कि अपने पड़ोसी से सच बोले। सूरज के डूबने से पहले तुम्हारी खफगी जाती रहे। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे। यह है खुदावंद की मर्जी। दुश्मनों को माफ कर दे, बहन भाइयों को माफ कर दे, सबसे प्यार करे, सबके साथ खुशी के साथ रहे। आपकी जिंदगियों से खुदावंद के नाम को जलाल मिले। यह है खुदावंद को ढूंढना। जब आप खुदावंद को ढूंढेंगे, इसका मतलब है कि आप अपने अंदर खुदा की मर्जी को ढूंढ रहे हैं। नफरत को खत्म कर देना, झगड़ों को खत्म कर देना, इब्लीस को मौका ना देना। इसलिए खत में लिखा है, इब्लीस को मौका ना दो। याकूब के खत में लिखा है, बस खुदा के ताबे हो जाओ और इब्लीस का मुकाबला करो तो वो तुमसे भाग जाएगा। जो बहनें कब्र पर गई, वो ये सोच रही थी, हमारे लिए पत्थर को कौन हटाएगा। वो खुशबूदार चीजें लेकर जा रही थी। और हुआ क्या? चूंकि इस पत्थर पर रोमी हुकूमत की स्टैंप लगी हुई थी। आज 3 बातों पर अब हम गौर करेंगे: मोहर, सिपाही और पत्थर। इनके ज़हन में एक ही क्वेश्चन था, पत्थर को कौन हटाएगा। लेकिन अज़ीज़ों, इसके साथ ही एक और बात करना चाहूँगा। मैं आपको बताऊं कि यीशु मसीह जब जिंदा हुए तो यीशु मसीह सबसे पहले किसको नजर आए? सबसे पहले मरियम मगदलीनी को।
کیونکہ مریم مگدلینی کے اندر یسوع مسیح کو تلاش کرنے کی وہ خوبصورت نیچر نظر آ رہی تھی کہ چاہے آگے جو کچھ مرضی ہے میں یسوع مسیح کو ڈھونڈوں گی. اس لیے جب یسوع زندہ ہوا تو یسوع مسیح سب سے پہلے مریم مگدلینی کو نظر آیا. سب سے پہلے مریم مگدلینی نے زندہ یسوع کا جلال دیکھا, زندہ یسوع کی گلوری کو دیکھا. آپ میں سے کوئی بھی شخص اگر ایسا ہے جو خداوند کو تلاش کرنے والا ہے, خداوند کا متلاشی ہے, اسے ڈھونڈنے والا ہے, یسوع مسیح اپنے چہرے کا دیدار اسے ضرور کروائے گا, کیونکہ یسوع مسیح قبر میں نہیں, وہ اپنے کہے کے مطابق جی اٹھا ہے. یسوع کے لیے سردار رومی جو سٹیمپ تھی ایک ریڈ کلر کی تھی. میں نے ایک سٹیٹمنٹ میں پڑھا اور ایک تصویر بھی دیکھی کہ جو پتھر یسوع مسیح کی قبر کے آگے رکھا ہوا تھا اس کو سنگلوں کے ساتھ سنگل ڈال کر ایسے جیسے کراس بناتے ہیں وہ ڈال کر سینٹر میں جیسے تالا ہوتا ہے اور اس پر رومی سٹیمپ لگی ہوئی تھی. اور جو کوئی رومی سٹیمپ کو توڑتا ہے اس کے ساتھ کیا ہو, وہ مجرم ہے اور اسے سزا دی جائے گی. سپاہی موجود ہے, رومی سٹیمپ لگی ہوئی ہے, لیکن عزیزو یاد رکھیں خداوند یسوع مسیح کو ڈھونڈنے والوں کی زندگی میں سے ہر طرح کی ایسی سٹیمپس, ایسی مہریں, ایسی پابندیاں ہٹ جاتی ہیں اور ایسے لوگ ہمیشہ خداوند کا جلال دیکھتے ہیں, خداوند کی گلوری کو دیکھتے ہیں. آج اگر ہم اپنی دنیاوی زندگی پر غور کریں تو بہت سے لوگوں کی زندگی میں ایسی رکاوٹیں پائی جاتی ہیں, ایسی مشکلات پائی جاتی ہیں. میں ترقی کرنا چاہتا ہوں لیکن راہ میں رکاوٹ ہے. میں آفس میں اچھی محنت کر رہا ہوں لیکن میرے مخالفین بہت ہیں. میں کام تو کرنا چاہ رہا ہوں لیکن پابندیاں بڑی ہیں. کئی سوچیں ہمارے ارد گرد گھومتی رہتی ہے جو ہماری ترقی کو, ہماری کامیابی کو اور ہمارے بڑھنے کو سٹاپ کر دیتی ہے. میں آپ کو یہاں بتانا چاہتا ہوں مریم مگدلینی چونکہ خداوند کی کھوجی تھی, اس کی متلاشی تھی, اس کے سامنے سٹیمپ آئی, نو پرابلم. سپاہی آئے, نو پرابلم. پتھر آیا, نو پرابلم. اور جب وہ وہاں پر پہنچی تو پتھر اڑ گیا. کیوں؟ کیونکہ جب ہماری زندگیوں کے اندر خداوند کو ڈھونڈنے کی جستجو ہوتی ہے نا تو پھر خداوند ہمارے لیے ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی راستوں کو ہموار کر دیتا ہے. ہاللیلویا. جب آپ کو یہ پتا ہے کہ میں نے خداوند کو ڈھونڈ لیا ہے اور وہ ہمیشہ میرے ساتھ ہے, کیا کہا یسوع نے, اور دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. جب آپ کے اندر ایمان کی یہ خوبی موجود ہوگی تو پھر ایٹومیٹکلی کیا ہوگا, آپ اپنی جاب پلیس پر بھی عزت پائیں گے, مخالفین کے منہ بند ہو جائیں گے. قرآن میں لکھا ہے جب انسان کی روشیں خدا کو پسند آتی ہے تو اس کے دشمنوں کو بھی اس کا دوست بنا دیتا ہے. جب آپ کوئی کام کریں گے, کوئی بزنس کریں گے, کچھ بھی کریں گے, آپ کچھ بھی دنیا میں رہ کر کریں, آپ کو بہت سی مخالفتوں کا سامنا کرنا پڑے گا. کچھ بھی کر لیں, کئی بار آپ کے گھر سے آپ کی مخالفت شروع ہوگی, آپ کے آفس سے آپ کی مخالفت شروع ہوگی, آپ کی جاب پلیس سے آپ کی مخالفت شروع ہوگی, کئی بار آپ کے علاقے سے آپ کی مخالفت شروع ہوگی,
ایسی مشکلات، ایسی آزمائشیں جو اس رومی مہر کی مانند ہے، جو اس پتھر کی مانند ہے، جو ان سپاہیوں کی مانند ہے، آپ کے آگے کھڑی ہو جائے گی، لیکن اگر آپ یسوع کے، زندہ یسوع کے متلاشی ہیں تو پھر آپ کو کسی چیز سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم زندہ کو مردوں میں کیوں ڈھونڈتی ہو؟ وہ اپنے کہے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ ہاللویا! اور جی اٹھا یسوع سب کو نظر آیا، شاگردوں کو بھی نظر آیا، ان کے درمیان جا کر کھڑا ہو گیا۔ مریم مگدلینی اور باقی بہنوں نے بھی زندہ یسوع مسیح کو دیکھا۔ آپ نے کبھی دیکھا یسوع مسیح؟ کبھی یسوع مسیح کو ڈھونڈا ہو؟ اور میں نے آپ کو بتایا یسوع مسیح کو ڈھونڈنے کا مطلب یہ ہے آپ اپنے اندر خدا کی مرضی کو ڈھونڈنا شروع کر دیں۔ خداوند تیری مرضی میرے لیے کیا ہے؟ یونان کا پہلا خط 2 میں لکھا ہے دنیا اور اس کی خواہش دونوں مٹتی جاتی ہے، لیکن جو خدا کی مرضی پر چلتا ہے وہ ابد تک قائم رہے گا۔ اپنے اندر خدا کی مرضی کو ڈھونڈے۔ میں نے کتنے گھنٹے گھٹنے ٹیک کر دعا کرنی ہے، میں نے ہفتے میں کتنی بار روزہ رکھنا ہے، میں نے پرستش کیسے کرنی ہے، میں نے آنسو خدا تیری حضوری میں کیسے بہانے ہیں، مجھے یہ سب کچھ بتا تاکہ میں تیری مرضی کو اپنی زندگی میں ڈھونڈ سکوں۔ اور جب آپ اپنی زندگی میں خداوند کی مرضی کو ڈھونڈ لیں گے تو پھر خداوند آپ کو مل جائے گا۔ زکئی کے ساتھ کیا ہوا؟ کولر کے پیڑ پر چڑھ گیا اور خداوند نے کیا کہا؟ زکئی نیچے اترا کیونکہ آج مجھے تیرے گھر جانا ضرور ہے۔ ضرور ہے، یعنی یسوع مسیح پہلے ہی ارادہ کر کے نکلا تھا کہ آگے زکئی ہوگا، کیونکہ یسوع خدا بھی ہے اور یسوع بادشاہ بھی ہے۔ آمین۔ آج مجھے تیرے گھر جانا ضرور ہے۔ کیوں؟ کیونکہ زکئی کے اندر بھی اس بات کی خوبصورت جستجو پائی جاتی تھی کہ میں یسوع کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ اور جو یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں، جو یسوع کو ڈھونڈنا چاہتے ہیں، یسوع مسیح ان کے لیے اویلیبل ہے۔ آج مجھے تیرے ہاں جانا ضرور ہے، کیونکہ وہ یسوع مسیح کو ڈھونڈ رہا تھا۔ اس نے یسوع مسیح کی مرضی کو اپنے اندر تلاش کیا کہ آج میں نے یسوع کو دیکھنا ہے۔ اور اسی کو یاد رکھے، اس نے جب یسوع مسیح کو دیکھا اس کی زندگی بدل گئی۔ وہ وصول لینے والوں کا سردار تھا، وہ لوگوں سے نہ حق لیتا تھا، لیکن اس کی زندگی بدل گئی۔ آج عید قیامت المسیح کے موقع پر کیا آپ اپنی زندگی میں خداوند کی مرضی کو تلاش کر رہے ہیں، یا بس ہر سال کی طرح نئے کپڑے پہنے، اچھے کھانے بنائے، سیر و تفریح کی، ٹیکس اور عید کمپلیٹ؟ نہیں عزیز، یسوع کو ڈھونڈنے کا مطلب ہے اپنے اندر خدا کی مرضی کو ڈھونڈنا شروع کریں۔ اور جب آپ اپنے اندر خدا کی مرضی کو ڈھونڈ لیں گے تو میں ایمان رکھتا ہوں یسوع آپ کو مل جائے گا۔ آمین۔ کیونکہ یسوع قبر میں نہیں ہے، یسوع اپنے کہے کے مطابق جی اٹھا ہے۔ خدا اسلام کے وسیلہ سے ہم سب کو